السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے سب پاکستانیوں کو السلام علیکم، اور آپ سب کا حبیب یوٹیوب چینل کی طرف سے خوش آمدید ویلکم کرتے ہیں۔ میرا آج سب بھائیوں سے گزارش ہے، سب بھائیوں سے کہ میرے بھائی دیکھیں، میرے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، نہ کوئی میرے پاس کوئی رپورٹ ہے۔ میں ایک ادنا سا بندہ ہوں، چھوٹا سا، میرے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو جو حقیقت اس ملک میں چل رہی ہے اپنے تجربے کے ساتھ اور اللہ کے توکل کے ساتھ میں چند گزارشیں جو ہیں، چند باتیں جو ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج کل جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، سب سے پہلی بات کہ انشاءاللہ آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے، اپنے حق کے لیے نکلنا ہے اور اپنے حق کے لیے لڑنا ہے۔ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ عمران خان، اللہ کے فضل و کرم سے، اس میرے مالک پہ میرے کو توکل ہے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ عمران خان عن قریب انشاءاللہ جیل سے آ جائیں گے، رہا ہو جائیں گے، ضمانت مل جائے گی انشاءاللہ، اور اگلے وزیر اعظم انشاءاللہ عمران خان ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، لیکن حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے آپ نے۔ میرے بھائی، جو غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم نے کھڑے ہونا ہے، جو ٹھیک ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے، بھلے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو۔ جو بندہ ٹھیک ہے اس کا ہم نے ساتھ دینا ہے، بھلے وہ کسی پارٹی سے ہو، پیپل پارٹی سے ہو، نون لیگ سے ہو، ملا فضل الرحمان کی پارٹی سے ہو، سراج الحق کی پارٹی سے ہو، کسی پارٹی سے بھی ہو اس کا تعلق۔ جو بندہ ٹھیک ہے ہم نے انشاءاللہ عہد کریں سچ اور حق کا ہم نے ساتھ دینا ہے، اور جو دو نمبر بندے ہیں، غلط بندے ہیں، بھلے وہ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جج ہے، وکیل ہے، کوئی بھی ہے، کسی پارٹی کے اندر ہے، ہم نے ان کے خلاف جانا ہے اور انشاءاللہ حق کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور کہتا ہوں کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، حق کی ہوگی، سچ کی ہوگی۔ جہاں سچ آ جاتا ہے، حق آ جاتا ہے، باطل بھاگ جاتا ہے۔ کیوں؟ سچ کے آگے باطل نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، میری یہ بات بالکل آپ ذہنوں میں بٹھا لیں کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، سچ کی ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ نے گھبرانا نہیں۔ اور دوسری بات میرے بھائی، میں بار بار یہ کہتا ہوں، دیکھیں ہم لوگ گالی گلوچ جو ہے اس سے بچیں، اور جو گانے آپ لگاتے ہو اپنی ویڈیو پہ، میرے بھائی اس سے تھوڑا گریز کریں، بچیں۔ ہم مسلمان ہیں، دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے کو یہ شیبہ نہیں دیتا، شوبہ نہیں دیتا کہ ہم لوگ ایسی چیزیں، ایسی حرکتیں کریں تاکہ جو باہر کے ملکوں میں ہیں وہ بھی کیا سوچیں گے یہ کون سے مسلمان ہیں۔ تو ان چیزوں سے میرے بھائی بچیں، اچھے کام کریں، کوئی تلاوت لگائیں، کوئی نعت لگا دیں، کوئی ایسی چیز لگائیں، گانوں سے، ساز سے، جو ایسی چیزیں ہیں میرے بھائی بچیں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی کو گالی نہیں دے، ہاں ہم ان کا مقابلہ کریں، جو ہمارا حق ہے اس مقابلہ ہم ان کا کریں گے انشاءاللہ، تو جیت ہماری ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ہمارا مقصد گالی دینا نہیں ہے، دین ہمارا یہ نہیں سکھاتا کہ ہم کسی کو گالی دیں یا کسی کی نقل اتاریں، نہیں، غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اگر وہ گالی دے رہے ہیں، ہم بھی دے رہے ہیں، تو ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ ایک بندہ میرے کو گالی دے، میں اس کو گالی دوں، تو پھر اس میں اور میرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، ہم نے لڑنا ہے پرامن طریقے سے، قانون کے دائرے میں رہ کے انشاءاللہ ہم نے ایک ہونا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے یہ ہے کہ ہم سب نے ایک ہونا ہے،
ان جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو کسی بھی کے ساتھ، محلے میں ہو، شہر میں ہو، گاؤں میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، تو ہم ایک ساتھ نکلیں اس کے حق کے لیے، جس کے ساتھ نجائز ہو رہی ہے، اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کے آواز بلند کریں۔ انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میں پھر بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا ہے، عن قریب وقت وہ آنے والا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان صحیح سمت جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، عوام پہ ظلم کیا ہے، فیملیوں پہ ظلم کیا ہے، کسی کے اوپر بھی ظلم کیا ہے، انشاءاللہ میں فل اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں، لیکن میرے کو اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے۔ جس طرح عمران خان کو اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم بھی ڈٹے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میں بھی اسی توکل کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہمارا ناطہ ہے۔ آپ امان اپنا پختہ کر لیں، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں بھائیوں کو پھر بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ گالی سے بچیں، کسی کو گالی نہیں دیں۔ زبان ٹھیک ہے، ہمارے کو غصہ ہے، جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، بالکل ہمارے کو غصہ ہے، لیکن ہم ان کا انشاءاللہ مقابلہ قانون کے دائرے میں رہ کے انشاءاللہ کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہماری فتح ہوگی۔ اور میں بھائیوں سے یہ گزارش بار بار یہ بہت دفعہ میں کہہ چکا ہوں، میرے بھائی ہمارے کو ایک ہونا پڑے گا، ملک کو ہمارے کو جام کرنا پڑے گا، بالکل ہر چیز کو جام کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری فتح ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ عمران خان بار آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے، الیکشن بھی لڑے گا انشاءاللہ، جیتے گا بھی، اور اس کی حکومت بھی اللہ کے فضل و کرم سے آئے گی۔ اور جنہوں نے غلط کام کیے ہیں، جنہوں نے 2 نمبری کی ہے، جنہوں نے کرپشن کی ہے، جب پیسے لوٹے ہیں، وہ کسی بھی شعبے میں ہو، فوج میں ہو، ادارے میں ہو، جج ہو، وکیل ہو، عام بندہ ہو، عوام میں ہو، کسی میں بھی ہو، انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کو ضرور سزا ملے گی۔ اور پاکستان میں ایک دن آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے، عن قریب اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن آنے والا ہے کہ رسیاں کم ہو جائے گی اور گردنیں کم نہیں ہوں گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دن آنے والا ہے۔ آپ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بہرحال یہ کہہ چکا ہوں میرے بھائی، نماز جو ہے نا، یہ ہر بندہ پابندی کرے نماز کی۔ نماز ہم مسلمان ہیں، ہمارے پہ فرض ہے نماز، تو ہم مسلمان تبھی بنیں گے صحیح جب ہم نماز پڑھیں گے۔ تو نماز کی پابندی کریں اور اللہ کے آگے ذکر کریں۔ چل پھر رہے ہیں، یہ کسی کو گالی دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ تسبیحات کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے بھائی یہ پڑھیں، اس کا ورد کریں، اور لا الہ الا انت سبحانک کا جتنی بھی زیادہ پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ انشاءاللہ یہ پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، انشاءاللہ ان سے ہمارے کو نجات ملے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ جتنا بھی زور لگا لیں، جو مرضی کر لیں، میں آپ کو انشاءاللہ اللہ پہ توکل رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو شکست ہوگی عن قریب۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے سارے جتنے یہ ملے ہوئے ہیں، جتنی پارٹیاں ملی ہوئی ہیں، وہ خواہ اداروں میں ہے، فوج میں ہے، پولیس ہے، انشاءاللہ ان کے برے دن آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، ان کو سزا ملے گی۔ اور میں پولیس والوں سے، فوج سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے اداروں سے، دیکھیں آپ یہ بات کہتے ہو کہ ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہم مجبور ہیں۔ میرے بھائی جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا، کوئی کسی سے ظلم کروا رہا ہے، اگر آپ سے کوئی ظلم کروا رہا ہے، زیادتی کروا رہا ہے، تو ناانصافی کروا رہا ہے، آپ بھی اتنے ہی جتنا ظلم کروا رہا ہے اس میں اور تم لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ ان کے کہنے پہ کر رہے ہو نا، تو آپ بھی اس بات میں شامل ہو کہ اتنی سزا آپ کو ملے گی، اتنی سزا اس کو ملے گی۔ دیکھو دکان پہ ہم لوگ چوکیدار رکھتے ہیں نا، دکان میں اگر چوری ہو جائے یا کوئی مسئلہ مسائل بن جائے تو ہم کس کو پکڑتے ہیں؟ چور کو۔ تو میرے بھائی یہ جتنا جو سسٹم ابھی ہمارے خراب ہو رہا ہے پاکستان میں، جو چل رہا ہے نا،
یہ مت سوچیں آپ کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے، جو چوکیدار ہے ان کی ذمہ داری ہے ملک کو ٹھیک کرنا۔ اگر یہ ملک کو ٹھیک نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ صرف اتنی بات ہے، جو نوکری کر رہے ہیں وہ اتنی بات بول دیتے ہیں بھائی ہم تو مجبور ہیں، ہم نوکریاں کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ نوکریاں کر رہے ہیں تو کسی کو مارو گے ناجائز، کسی کو پکڑو گے ناجائز، کسی کے اوپر ظلم کرو گے؟ اگر یہی کام عوام آپ کے اوپر کرے تو وہ غلط ہے، آپ عوام کے اوپر ظلم کر رہے ہو تو وہ ٹھیک ہے۔ دیکھو ناانصافی آپ کے ساتھ ہو یا عوام کے ساتھ ہو، غلط بات ہے۔ نہ عوام آپ کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، نہ آپ عوام کے ساتھ کرو۔ ہم سب مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں، ہمارے کو ایک ہونا پڑے گا سب کو، اداروں کو۔ میرے بھائی جو نوکری کرتے ہیں وہ بول رہے ہیں ہم مجبور ہیں، ان کو بھی ایک ہونا پڑے گا، پاکستان کی عوام کا ساتھ دینا پڑے گا انشاءاللہ، تو یہ پاکستان صحیح سمجھ جائے گا۔ اور میں آخر میں یہ پھر بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی یہ گالی گلوچ سے بچیں، گالی نہیں دے کسی کو بھی۔ یہ گالی ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے کہ ہم ملک میں انصاف چاہتے ہیں، انصاف لائیں اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ پاکستان ترقی بھی کرے گا، سب کچھ ہوگا۔ تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میرے بھائی، ملتے ہیں آگے ویڈیو میں، آگے انشاءاللہ آپ سے کچھ معلومات آپ کو جو ہمارے ذہن کے مطابق ہوگی انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ ہمارے کو توکل ہے اللہ تعالیٰ پہ، انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔